جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں یہ اسٹڈی کیا تھا کہ ہمارا جو کھلا دشمن ہے اور سب سے بڑا دشمن ہے اور جس کا مقصد ہمیں تباہ و برباد کرنا ہے، وہ کون ہے، وہ کیسے وجود میں آیا اور اس کی ہمارے ساتھ دشمنی کا آغاز کہاں سے ہوا۔ مجھے موت آتی ہے، میرے آباء و اجداد مر گئے، میرے جد امجد بھی اللہ کے پاس چلے گئے، میری اولادیں بھی مریں گی، ہم سب مریں گے، لیکن یہ نہیں مرے گا میننگ دیر بائی کہ اس کے پاس ہمارا سارا ڈیٹا موجود ہے۔ قتل کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اللہ کے حکم کے خلاف قتل کرنا یہ جرم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں یہ اسٹڈی کیا تھا کہ ہمارا جو کھلا دشمن ہے اور سب سے بڑا دشمن ہے اور جس کا مقصد ہمیں تباہ و برباد کرنا ہے، وہ کون ہے، وہ کیسے وجود میں آیا اور اس کی ہمارے ساتھ دشمنی کا آغاز کہاں سے ہوا۔ یہ ایک بڑا دلچسپ جو ہے ٹاپک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا مفصل بیان فرمایا ہے سورہ ہجر میں۔ یہاں تک ہم نے دیکھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو خلافت راضی دینے کے فیصلہ کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو پھر وہاں کیا ہوا اور اس کی دشمنی کے خد و خال کیا کیسے واضح ہوئے، یہ ہم سورہ ہجر میں پڑھتے ہیں۔ تو ہم سورہ ہجر میں جو اس سے ریلیٹڈ مضمون ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ شروع ہوتا ہے تقریباً آیت نمبر 30 سے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام کے تمام اجمعون کا لفظ یوز کیا کہ جتنے بھی ملائکہ تھے سب نے سجدہ کیا آدم کو۔ اور اسی سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر بیان فرمایا کہ الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، مگر ابلیس نے وہ سجدہ کرنے والوں میں شمولیت سے اس نے انکار کر دیا۔ یعنی وہاں جتنے ملائکہ موجود تھے سب کے سب نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب بڑا ریلیونٹ اور ایکسیلنٹ کوشچن اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کالا یا ابلیسو مالا کا اللہ تکون مع الساجدین۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو سجدہ کرنے والوں میں شامل کیوں نہیں ہوا؟ This was the most relevant question۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو کیوں شامل نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں میں؟ تو آیت نمبر 33 میں اس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں ایسے بشر کو جس کو تو نے کالی کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی اس نے اللہ نے جو تخلیق کی تھی، انسان کی جو تخلیق کی تھی، جو ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا سارے کا سارا، اس نے اس کو کویشچن کیا اور یہ کہا کہ یہ ایک سپیریئر، میں ایک سپیریئر کریچر ہوں اور آپ نے مجھے سپیریئرٹی، ایک سپیریئر مٹیریل سے پیدا کیا۔ یہ اس کی سوچ تھی۔ اللہ کے نزدیک اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں سپیریئر چیز سے پیدا کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ گیشیس والیوم سے پیدا ہوا، لیکن اس کی یہ سوچ تھی کہ میں ایک سپیریئر چیز سے پیدا ہوا ہوں، جبکہ اس کو آپ نے ایک گلی سڑی مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں ایسے بشر کو کیوں سجدہ کروں گا؟ تو پھر اللہ آیت نمبر 34 میں کہتے ہیں کہ اب تو نکل جا یہاں سے، کالا فاخرج منہا فانک رجیم، اور تو ٹھکرا دیا گیا، راندہ درگاہ کر دیا گیا، مسترد کر دیا گیا، نکل جا یہاں سے۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَّا يَوْمِ الدِّينِ، یوم دین تک، یعنی اس دن تک جس دن میں حساب کتاب لوں گا، تم پر لعنت اور پھٹکار ہے۔ یعنی پرماننٹ
اللہ نے کہا کہ قیامت تجھ پر لعنت اور پھٹکار ہے اور تم میرے دربار سے نکل جا، تم میرے دربار سے ٹھکرایا گیا۔ اب اس نے نا وہاں ایک عجیب بات، ایک عجیب فرمائش کر دی رب کائنات کے دربار میں، اور اس نے کہا کہ کالا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے رب، میرے رب، اس نے کہا اے رب مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی یوم القیامہ ہم جس کو کہتے ہیں، اس دن تک اس نے کہا جی اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو سند قبولیت بخش دی، اور آیت نمبر 37 میں فرمایا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، کہا کہ جاؤ، تم مہلت دیے جانوں والوں میں شامل ہو۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تم ان میں ہو جن کو مہلت دی گئی، جاؤ تمہیں مہلت دے دی گئی۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ نے منظرین کا لفظ یوز کیا ہے، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے۔ اس سے یہ ڈیریویشن ہوتی ہے کہ یہ ابلیس اکیلا نہیں ہے جس کو یوم قیامت تک مہلت دی گئی ہے، کچھ اور بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوقات ایسی ہیں، کچھ اور بھی اللہ کے بندے کہہ لیں، جو بھی آپ انہیں نام دیں، ایسے ہیں جن کو قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی ہے، جو موت سے قیامت تک کے لیے موت سے مبرہ رکھے گئے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہاں کہا کہ جاؤ تم ان میں شامل ہو جن کو مہلت دی گئی، من المنظرین، مہلت دیے گاؤں میں شامل ہو تم۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ایسے ہیں، کچھ اور مخلوقات بھی ایسی ہیں جن کو قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی ہے، یہ واضح ہے اس کا مطلب، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے۔ یا کبھی ہم اس ریلیونٹ ٹاپک پہ جائیں گے تو پھر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہماری روایات میں کون سی شخصیات ایسی ملتی ہیں جن کو مہلت دی گئی ہے، لیکن بہرحال ایسی مخلوقات، ایسے لوگ موجود ہیں جن کو قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے کہا الی یوم الوقت المعلوم، یعنی جا تو مہلت دیے گئے میں شامل ہے اس وقت تک کے لیے جس کا مجھے علم ہے، یعنی وہ وقت، اللہ کہتا ہے کہ جب میں پوری دنیا کو برباد کر کے ایک نیا سیٹ اپ لے کے آؤں گا اور تمہیں دوبارہ پیدا کروں گا، وہ وقت مجھے معلوم ہے، اور جب میں نے تجھے وہاں تک کے لیے مہلت دے دی ہے۔ اب یہاں یہ کویشچن سیٹل ہو جاتا ہے کہ مجھے موت آتی ہے، میرے آباء و اجداد مر گئے، میرے جد امجد بھی اللہ کے پاس چلے گئے، میری اولادیں بھی مریں گی، ہم سب مریں گے، لیکن یہ نہیں مرے گا، میننگ دیر بائی کہ اس کے پاس ہمارا سارا ڈیٹا موجود ہے، اور یہ سارا ڈیٹا ہمارا اکٹھا کر کے رکھتا ہے، کیونکہ یہ بدستور موجود ہے، اور اس کے آگے لشکر بھی ہیں، وہ میں آگے آ کے بیان کروں گا۔ یہاں تک یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک مکمل، سمجھ لیں، مخلوق ہے ایک، کیونکہ یہ ملٹیپلائی بھی ہوا ہوگا، اس کے بچے بھی پیدا ہوئے ہوں گے، اور اس کو قیامت تک کے لیے مہلت ہے، لہذا یہ اتنا فارمیڈیبل، اتنا بڑا دشمن بن گیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے جد امجد سے لے کر ہماری نسلوں تک کا ڈیٹا اور ریکارڈ محفوظ رکھے گا، اور اس کو مینیپولیٹ کرے گا ہمیں تباہ کرنے کے لیے۔ اب اللہ نے جب اس کو مہلت دے دی تو آگے جناب اس نے یہ کہا کہ اے میرے رب، اس نے آگے چیلنج کیا اللہ کو، اس نے کہا اب آپ نے مجھے مہلت دے دی ہے، اور آپ نے مجھے اس کی وجہ سے ذلیل کیا ہے۔ اس پہ ذرا غور کریے گا، اس نے کہا کہ آپ نے مجھے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ذلیل کیا ہے، لہذا میں اب اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے ہماری اور اس کی دشمنی کی بنیاد۔ ایکچولی یہ اللہ کا دشمن ہے،
اور ہمیں اللہ کی پارٹی سمجھ کے یہ ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے. یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 39 ملاحظہ کیجئے گا، 39 نمبر آیت. قال ربی بما اغویتانی، اے رب جس طرح آپ نے مجھے اغوا کیا ہے. اب اس نے یہ تھوپ دیا اللہ کے اوپر، وہیں سے اس نے اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر، اور کہا کہ اے میرے رب، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، آپ نے مجھے اغوا کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں زمین کو ان کے لیے مزین کر دوں گا. اب یہاں آپ نے غور کرتے جانا ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے کہ میں زمین کو ان کے لیے مزین کر دوں گا. یعنی اس لائف میں ایسی ایسی اٹریکشن پیدا کروں گا کہ یہ اس میں گم ہو کے رہ جائیں گے، اور میں ان سب کو اغوا کروں گا. اجمعین کا لفظ یوز کیا کہ اے میرے رب، چونکہ آپ نے مجھے اغوا کیا ہے، لہذا مجھے آپ کی قسم ہے، اللہ کی قسم کھائی اس نے، کہ میں زمین کو ان کے لیے زینت بناؤں گا، مزین کر دوں گا، ان کے لیے عیش و عشرت کے سامان پیدا کر دوں گا، اور ان کو تمام کے تمام کو اغوا کروں گا. اب اغوا کا لفظ باقاعدہ اس نے یوز کیا. اغوا کیا ہوتا ہے؟ ابڈکشن جس کو کہتے ہیں، کسی کی فورسبلی کسی کی ڈیسٹینیشن کو چینج کر دینا جو ہے نا، اس کو اغوا کہتے ہیں. میں دوبارہ بیان کرتا ہوں، تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں کہ میں یہاں سے گجرانوالہ جا رہا ہوں، کوئی بندہ مجھے فورسبلی فورس کر دیتا ہے اور مجھے شیخو پورے لے جاتا ہے قوت کے زور پر، اور مجھے مجبور کر کے میرے رستے، یا مجھے کوئی لالچ دے کے میری منزل گجرانوالہ ہے، لے وہ مجھے شیخو پورے جاتا ہے، اس کو اغوا کہتے ہیں. کہ میری ول کے خلاف فورسبلی مجھے ڈی ٹریک کرنا اور میری ڈیسٹینیشن کو چینج کر دینا اغوا کہلاتا ہے. اور اس نے یہ قسم کھائی کہ پہلی قسم اس نے کھائی کہ میں زمین کو ان کے لیے مزین کروں گا اور ان سب کو اغوا کروں گا. یعنی جو ان کی اصل منزل ہے، میں اس سے ان کو فورسبلی دوسری طرف لے جاؤں گا. ان سب کو اس نے کہا اجمعین، یعنی اس نے کہا میں سب کے اوپر اٹیمپٹ کروں گا اور ان کی ڈیسٹینیشن کو چینج کروں گا. یہ اللہ کو اس نے چیلنج کیا. اور ساتھ یہ کہا اللہ عبادہ کا منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو جن میں تیرے لیے اخلاص موجود ہوگا. اس نے کہا کہ میں ان سب کے اوپر حملہ کروں گا اجمعین، اور ان سب کو اغوا کرنے کی، یعنی ان کی ڈیسٹینیشن چینج کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر تیرے لیے اخلاص موجود ہوگا، ان کو میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا. دس از ویری امپورٹنٹ. اور یہیں سے ہماری ڈیفenس شیلڈ جو ہے نا، یہ شروع ہوتی ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اخلاص کیا ہوتا ہے. مخلص ہم عام لفظ میں بولتے ہیں کہ وہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہے، وہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے. یہ اخلاص چیز کیا ہے؟ اخلاص ایک ایسا انسانی جذبہ ہے جس کی حقیقت یا وہ انسان خود جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. اس کے علاوہ اللہ نے اخلاص کے اوپر کسی کو ایکسیس نہیں دی. اور بہت سارے واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اخلاص میرا اور میرے بندے کے درمیان ایک تعلق ہے. یہ اخلاص سب سے پہلی شیلڈ ہے، سب سے پہلی ڈیفenس لائن ہے ہماری اس شیطان کے خلاف، اپنے اس کھلم کھلا دشمن کے خلاف.
اور اخلاص وہ جذبہ ہے جو صرف میرے مائنڈ میں پیدا ہوتا ہے، آپ کے مائنڈ میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کو صرف میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ یہاں تک ہمیں حدیث ملتی ہے کہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن فرشتے ایک گروہ کو لے کے آئیں گے، اور اللہ کہے گا کہ ان سب کو جہنم میں ڈال دو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ باری تعالیٰ، ہمارے قلم خشک ہو گئے ان کی نیکیاں لکھتے لکھتے، ہمارے ورق بھر گئے ان کی نیکیاں لکھتے لکھتے۔ اللہ کہیں گے نہیں، جہنم میں پھینکو۔ پھر وہ کچھ ایسے گروہ کو لے کے آئیں گے جن کو اللہ کہیں گے ان کو جنت میں بھیج دو۔ فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ، ہمارے قلم خوش ہو گئے ان کی برائیاں لکھتے لکھتے۔ فرمایا میرے اور میرے بندوں کے درمیان ایک تعلق ہے، اس کا نام اخلاص ہے، اور اسے صرف میں جانتا ہوں۔ اسی طرح جب سیدنا اسامہ بن زید کا ہاتھ اٹھ گیا ایک بندے کے اوپر، جنگ ہو رہی تھی باقاعدہ، اور وہ بندہ محارب تھا، سیدنا اسامہ کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا، سیدنا اسامہ کی تلوار اٹھ گئی، اور جب اس کی تلوار اٹھ گئی ان کی، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اسامہ کی تلوار اٹھ چکی تھی، چل چکی تھی، وہ بندہ مارا گیا۔ اب یہ واقعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رپورٹ ہوا، تو رسول اللہ نے کہا اسامہ تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو اسامہ نے کہا یا رسول اللہ، اس نے قتل کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہے، فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ کیا تم نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ ہائے اسامہ، تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اب سیدنا اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے بڑے لاڈلے صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ویسا ہی پیار کرتے تھے جیسا حسن اور حسین سے کرتے تھے، اور سمجھ لیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اللہ نے تو ویسے کہہ دیا کہ منہ بولا بیٹا کوئی چیز نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے رسول نے سیدنا اسامہ بن زید کو ہمیشہ اپنا پوتا سمجھا ہے، اور ان کو بڑی پیار بڑی محبت دی ہے، اور بڑی مقبولیت حاصل تھی ان کو بارگاہ رسالت میں۔ تو سیدنا اسامہ کہتے ہیں کہ میں پریشان، اور میں اتنا پریشان ہوا، میں کہ یار اللہ کرتا میں آج مسلمان ہوا ہوتا، اس سے پہلے کافر ہوتا، تاکہ میں اسلام لاتا، میری یہ سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو پھر انہوں نے رسول اللہ کو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے، مجھے معافی لے دے۔ اللہ نے ان سے عہد لیا کہ اسامہ پھر میرے سے وعدہ کرو کہ آئندہ کسی کلمہ گو کے اوپر تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ تو انہوں نے پھر وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ کے لیے دعا کی، اور پھر اس بندے کی دیت بھی ادا کی۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ ہے اخلاص، جس کا مطلب صرف اللہ کو ہے یا اس بندے کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور یہ ہماری سب سے پہلی شیلڈ ہے ڈیفenس کی۔ اور یہ اخلاص پیدا کیسے ہوتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اب یہ پہلی ڈیفenس شیلڈ کریٹ کیسے کرنی ہے۔ جو میں سمجھا ہوں کہ جب تک آپ اللہ کو فرسٹ پرائرٹی آف دا لائف نہیں بناتے، اس وقت تک اخلاص پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کبھی بھی سیکنڈ پرائرٹی آف دی لائف نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو رب کی اور اللہ کی پوزیشن پر نہیں رکھا۔ یہاں میں آپ کو ایک ذہن میں آ گئی ہے بات، اللہ کہا کریں، رب کہا کریں، خدا نہ کہا کریں۔ دیکھیں، یہ خدا کا لفظ جان بوجھ کے انٹر کیا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے، اسی طرح ہر لینگویج کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے، اور لینگویج میں ہر ورڈ کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے، اور ہم اس بات کو نہیں سمجھتے،
اس بات کو مکہ کے کافر سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو قریش کی طرف سے جو سہیل بن عمر آئے تھے سردار، صلح کا معاہدہ دستخط کرنے کے لیے، انہوں نے کہا میں رحمان کو نہیں جانتا، ہم صرف اللہ کو جانتے ہیں، اس لیے صرف اللہ کا نام لکھیں، رحمان کو ہم نہیں جانتے۔ تو یہاں تک یہ بات سینسٹیو ہے، اور ہم نے ایک نیا نام رکھ لیا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے جی وہ ایک ہی چیز ہے، تو میرے بھائی پھر ایشور بھی ایک ہی چیز ہے، پھر بھگوان بھی ایک ہی چیز ہے۔ آپ کیسی 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 میرے سمجھ لیں کہ توہین کر رہے ہیں کہ آپ اللہ نے جو اپنا نام نہیں بتایا، میرے رب نے جو اپنا نام نہیں بتایا، آپ اس نام سے اسے پکار رہے ہیں، پوری کی پوری سائیکالوجی غلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کہا کریں یا رب کہا کریں، رب العالمین کہا، رب محمد کہہ لیا کریں۔ رب محمد بہت پیارا لفظ ہے، مجھے بہت پیارا لگتا ہے، تو یہ آپ کہہ لیا کریں، لیکن خدا کے لفظ سے اجتناب کیا کریں۔ اچھا، اب جب میں بات کر رہا تھا کہ مخلصین کیسے، اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے، تو اخلاص کا پہلا ٹول یہ ہے کہ اللہ شوڈ بی دا فرسٹ پرائرٹی ان یور لائف۔ جب فرسٹ پرائرٹی بن جائے گی تو پھر اخلاص جو ہے نا وہ آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ اس پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس پہ ہمیں ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ کرنی چاہیے، اس پہ ہمیں برین سٹارمنگ کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اپنے لائف کے ہر ایکٹ میں کہ کیا اللہ میری فرسٹ پرائرٹی ہے کہ نہیں۔ کیونکہ میں نے پچھلی قسط میں آپ کو بتایا تھا نا کہ جس کے قانون کی آپ دیکھیں، قتل کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے میرے اس جملے سے، قتل کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اللہ کے حکم کے خلاف قتل کرنا یہ جرم ہے۔ اللہ کے حکم کی انڈر، اس کی ریفرنس کے مطابق، اس کے آرڈر کے مطابق اگر آپ قتل کرتے ہیں، مثلا اللہ نے کہا کہ اگر کوئی قصاص میں قتل کرو، کہا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، ضرور قصاص لو، وہاں قتل کرو، تو یہ جرم نہیں ہے۔ قصاص میں آپ نے قتل کیا، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کے قانون کے خلاف قتل کیا، آپ نے بہت بڑا جرم کیا۔ اس طرح کوئی کام بھی جو ہے وہ کرنا جرم نہیں ہے، اگر وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اگر اس میں فرسٹ پرائرٹی اللہ ہے، تو پھر کوئی کسی قسم کا کوئی کام جرم نہیں۔ لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف وہ کام ہے، تو مثلا اللہ، آپ نے نکاح کیا اور آپ نے میٹنگ کی اپنے اسپاؤس کے ساتھ، تو آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کیونکہ آپ نے اللہ کے حکم کے تابع یہ کیا۔ اور اگر آپ نے بغیر نکاح کے وہی کام کیا، تو آپ نے بہت بڑا جرم کیا۔ یہ فرق سمجھ لیں، اور اس سے اللہ جو ہے وہ فرسٹ پرائرٹی آف دا لائف بنتا ہے۔ تو یہاں قرآن نے یہ بات بتائی کہ مکالمہ جو ہوا ابلیس اور اللہ کے درمیان میں، اس میں جن کو ایگزیمپشن حاصل ہے، جن کی ڈیفenس شیلڈ آپریٹو ہو جاتی ہے، سب سے پہلے وہ بندے ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کے لیے اخلاص ہوتا ہے، اور اللہ سے اخلاص جو ہے وہ اللہ کو فرسٹ پرائرٹی آف دا لائف بنا کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگلی قسط میں پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو میری دوبارہ گزارش یہ ہے کہ کوئی ساتھ میں اپنے آئے یا نہیں آئے، جو ملے گا رستے میں ہم اسے پکاریں گے، شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔